ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بہن بھائیوں بزرگوں کی خدمت میں بہت بہت آداب، اور اپنے دوسرے تمام دنیا کے جو بہن بھائی ہیں، یعنی دوسرے مذاہب سے بھی ہیں، ان کو بھی بہت بہت آداب، اور ان کو بھی ان کے زبان کے مطابق بہت بہت مہربانی، بہت بہت سلام، بہت بہت اچھے خیالات اور دعائیں قبول کیجئے۔ تو خاکسار جو ہے وہ آج کافی دیر کے بعد حاضر ہو رہا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ پھر تھوڑی باتیں پھر ہو جاتی ہیں کہ جس میں مطلب چلیں کچھ موضوع جو ہے وہ اس کو کور کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے تو ایک ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے، اور اس کو شیئر کیجئے، اور یہ جو ہے اس کو لائک وغیرہ بھی کیجئے، اور دوستوں کو بھی بھیجیں، تو باتیں اچھی ہوتی ہیں۔ تو آج میں آپ سے ایک بڑے ہی انوکھے موضوع پر بات کروں گا، جو اپنا آج کل کے حالات کے مطابق جو ہے وہ جسے برننگ ایشو کہتے ہیں۔ تو بات یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ بالکل غیر سیاسی ہیں، اور اس کا بالکل 1.001% بھی جو ہے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی نسلوں سے متعلق ہے، اور ہمارے متعلق ہے جس طرح ہماری زندگی پر اثر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جی میں آپ کو آج ایک دو باتیں سناتا ہوں کہ ایک گاؤں تھا، اور اس میں دیہاتی ایک بندہ رہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں بڑا سیاںا ہوں۔ تو جب سیاںا، آپ سمجھتے ہیں کہ سیانے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، یعنی مطلب کیا ہوتا ہے، عقل مند۔ تو وہ اب اس نے لوگوں کو مشورے وغیرہ دینے شروع کیے، اپنے بیٹھک وغیرہ میں آتے لوگ اس سے مشورہ لیتے۔ تو ایک دن جو ہے وہ ایک بندہ آیا، تو اس نے کہا کہ جی آج نا میری درانتی، یعنی دنوں جس کو آپ پنجابی میں داتری کہتے ہیں، جس سے جو ہے وہ چارہ وغیرہ کاٹ کر جو ہے وہ جانوروں کو ڈالا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ یعنی وہ دھوپ میں رکھی تھی، وہ تو بہت زیادہ گرم ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو تو پھر بخار ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ کیسے بخار اتاریں۔ تو بخار اس نے کہا کہ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس کو دستے سے اس کو رسی باندھیں اور اس کو کنویں میں لٹکا دیں۔ جب وہ پانی میں جائے گی تو ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کا بخار اتر جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ وہ دیہاتی جو تھا اس نے یہی کچھ کیا۔ جب یہ کام کیا تو وہ واقعی اس کا بخار اتر گیا۔ درانتی کا جب وہ پانی میں گئی تو وہ گرم تھی، وہ پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اس سے اس کی مشہوری اور کچھ کافی بڑھ گئی۔ اب وہ جس کی درانتی کا بخار اترا تھا، وہ اب جگہ جگہ جو ہے وہ اب اس کا اشتہار بن گیا۔ تو اسی طرح اس کی شہرت کو دیکھتے ہوئے ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میری ماں میں بخار ہے، اور میں نے دسو کی دوائی دیں یا کوئی اپائے کراں یا کوئی کچھ کروں۔ تو اس نے کہا کہ ایسے کرو، اس کے گلے میں رسی باندھو، اور رسی باندھ کے تو اس کو کنویں میں لٹکا دو۔ تو اس نے ویسا ہی کیا۔ اس نے اپنی ماں کو کے گلے میں رسی ڈالی، پھندا ڈال کے اس کو لٹکایا۔ تو اب بخار تو کیا اترنا تھا، اس کا جو ہے وہ گلا دب گیا، سانس رک گئی۔ اب وہ جو نیچے گئی تو پانی میں، آپ کو پتہ ٹھنڈا تھا، جسم تو ٹھنڈا ہو گیا
لیکن وہ ماں جو ہے وہ مر گئی اس کی. تو جب وہ انہوں نے نکالا تو انہوں نے کہا کہ جی ماں کا بخار تو لے گیا، لیکن وہ پھر بہرحال دوسروں نے کہا کہ بھائی تمہاری ماں تو مر گئی ہے، یہ یعنی تم نے جو رسی ڈالی تھی. تو میرا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس پر اس سیانے کو کہا گیا کہ جی یہ تو یہ ہو گیا. اسے کہا کہ جی میں تے فلاں بندے کو داتری یعنی درانتی کو بخار تھا، تو میں نے کہا تھا کہ دستے سے رسی جو ہے وہ باندھ کے لٹکاؤ بیچ میں تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. تو میں تو اسی طرح یہی نسخہ جو ہے اس کی ماں کے لیے بھی تجویز کر دیا. تو ایک تو بات یہ ہے، یعنی اب ہمارا وہ وطن عزیز بھی جو ہے وہ کچھ اسی گاؤں کی مانند ہے، اور وہ انٹرمیڈیٹ پاس جو ہیں یعنی جسے آپ ایف اے پاس کہتے ہیں، اب وہ سیانے ہیں. اور مطلب اسی طرح ہماری نسلوں کی جو بقا ہے اب انہی کے ایسے نسخوں پر ہے جیسے اس ماں کو لٹکایا گیا تھا. یعنی ہم بھی اب ان کے کہنے پر ہماری قوم بھی اپنی نسلوں کو گلے میں پھندا ڈال کر کنویں میں لٹکا رہی ہے، جس سے اس کا بخار جو ہے وہ اتارنے کے لیے. اور یہ نہیں پتہ کہ ہم اپنی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں. تو میں نے جو بات دوسری آپ کے سامنے کہانی بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ ہوا ایسا جی کہ کسی کی بکری کا جو سر ہے وہ گڑھے میں پھنس گیا، گڑھے کے منہ میں. یعنی ہوگا کوئی چارہ وارہ یا دانہ جو ہے اس گڑھے میں ہوگا، تو وہ جو ہے وہ سر پھنس گیا، وہ کھانے لگی. تو اب وہ گڑھے سے سر نکل نہ سکے، پھنس گئے اس کے سینگ. تو اب انہوں نے ساروں نے مل کے یہ سوچا کہ یہ جو اب ایسے کرتے ہیں بکری کو ذبح کر دیتے. یعنی یہ اب اپنی حالت بتا رہا ہوں میں، بحیثیت قوم ہماری حالت یہ ہے کہ وہ جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ اب بکری کو ذبح کرتے ہیں. جب بکری کو ذبح کیا گیا، اب اس کا وہ گلا جو ہے اس پر چھری پھیری، تکبیر کہی گئی، سالن وغیرہ پکایا گیا، پھر وہ کھایا گیا. اب انہوں نے یہ دیکھا کہ سر تو پھر بھی گڑھے سے باہر نہیں آ رہا. تو اب ان میں وہی سیانہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی کڑھائی توڑ دو. تو جب وہ کڑھائی توڑا گیا تو پھر وہ سر باہر آ گیا. یعنی انہوں نے بکری بھی گنوائی، اور بجائے اس کے کہ وہ 2000 یا 200-400 کی بکری جو ہے وہ بچا لیتے اور 2 پیسے کا گھڑا جو ہے وہ توڑ دیتے، تو انہوں نے یعنی یہ کیا. اب یہ میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے اس لیے بتائی ہیں کہ یہ ایک تو وہ سیانے جو ہیں انٹرمیڈیٹ پاس سیانے جو ہیں ان کی مثال بتائی ہے کہ انہوں نے وہ جو ہے ماں کا بخار اب کیسے ہماری نسلوں کا اور ہمارا بخار کیسے اتار رہے ہیں. اور ایک ہماری اپنی مثال ہے، یہ جو دوسری مثال بتائی ہے کہ جو ہے وہ ہم یہ نہیں سوچتے، اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے ساری بھینس کو مطلب جو ہے وہ ذبح کر دیتے ہیں یا گائے کو ذبح کر دیتے ہیں. یعنی یہ نہیں خیال کرتے کہ جو ہے وہ 1 پاؤ یا 1.5 پاؤ گوشت جو ہے وہ وہاں سے. اب تو خیر وہی مہنگائی اتنی ہے کہ 100 کا نوٹ دو تو ایک بوٹی وہ ایک چھوٹی سی چھاپری میں ڈال کے دے دیتا ہے کسائی، کہتا ہے کہ لو جی جا کے تے انہوں تڑکا لا لو تے پانی شانی پا کے تے آلو پا کے سالن بنا لو. تو اب ہم اس یعنی ان سیانوں کے مشوروں کے طفیل اب ہم اس حالت پہ پہنچ گئے ہیں کہ ایک تو وہ ماں کا بخار جو ہے وہ اترنے کی بجائے اس کی جان چلی گئی، یعنی معیشت کی بھی جان چلی گئی، ہر محکمے کی جان چلی گئی، عوام کی آزادی کی بھی جان چلی گئی. تو اب یہاں اپنے آپ کی فیس سیونگ بھی ہوتی ہے. یعنی اب وہ جب اب حالات ایسے ہیں، اغوا ہے بچوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا، اغوا برائے بیان ہے، اغوا برائے تاوان ہے، ہر کوئی جو ہے وہ جرم میں مبتلا ہے. نوکریوں کے چانس ختم ہیں، محکمے ختم ہو رہے ہیں، بے روزگاری پھیل رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے.
مزدور کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دہاڑی جو ہے وہ پہلے وہ اگر وہ اچھے وقتوں میں 200-400 کماتا تھا، 500 کماتا تھا تو چلو اور کچھ نہیں تھا. تو آج جو ہے وہ ابھی وہ بڑی مشکل سے 200-400-500 کماتا ہے تو وہ 150 روپے 200 روپے کلو آٹا لے لیتا ہے. اب 1 کلو آٹے میں جو ہے وہ 2-3 بندے جو ہے وہ کتنی دیر گزارا کریں گے، وہ مزدور کرایہ کیسے دے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا توقف کیجئے تو میں مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو صرف اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا، اپنے مطلب کولیگ والدین جو ہیں جن کی نسلیں جو ہیں جوان ہو رہی ہیں، کہ میں نے پیچھے آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے اپنی گفتگو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک عامر کے دور میں 1150 تھے بڑے محکموں کے، سب سے اہم محکموں کے بڑے سربراہ جو تھے وہ ایک خاص ادارے سے تھے، یہی انٹرمیڈیٹ پاس والوں سے، یعنی چوکیدار خاندان کہہ لو، چوکیداروں سے. تو اب آج یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے گھر کا، ملک کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس کی سربراہی جو ہے وہ انہی انٹرمیڈیٹ پاس والوں کے جو ہے وہ ہاتھ میں نہ ہو. یعنی اب ہمارا نوجوان، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب آپ نوجوان کو کیا کریں گے کہ پتر تو پڑھ، خرچہ کریں گے، اور اس کا یہ حال ہوگا کہ خرچہ کر کے جب آپ جو ہے اس کو ڈگری لے کے دیں گے، ڈاکٹری کر رہا ہے تو ہاؤس جاب بھی کروائیں گے، ہاؤس جاب کے بعد جب اس کی باری آئے گی نوکری کے لیے تو پبلک سروس کمیشن میں پھر وہی انٹرمیڈیٹ پاس جو ہے وہ چیئرمین بیٹھا ہے، چاہے وہ حاضر سروس ہو چاہے وہ ریٹائرڈ ہو، تو اب اس نے تو اپنی مرضی کے لگانے ہیں. تو آپ غریبوں کی باری کیسے آئے گی جی؟ تو پھر جب وہ بچے کو نوکری نہیں ملے گی تو وہ کسی ہینڈلر کے آگے چڑھ جائے گا، کسی نشے پتہ فروخت کرنے والوں کے آگے چڑھ جائے گا، یعنی اس نے تو ابھی کچھ کھانا بھی ہے. پھر جو ہے بے روزگاری کی وجہ سے وہ چوری چکاری پہ لگ جائے گا. تو یہ میں آپ کو یہ ایسے بتا رہا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ ہے کہ اب حالات ایسے ہو چکے ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا. آپ لاکھ باری کہیں، اب ہمارے اپنے جو ماشاءاللہ سیاسی جو وہ خاندان ہیں جن کی اولادیں جو ہے جنہوں نے انگریز کی چاپلوسی کر کے زمینیں لیں، جائیدادیں بنائیں، پھر اپنے بیٹوں کو سول بیوروکریسی میں لے کے آئے اس زور پہ، سیاسی زور پہ، پھر ان کی اب اولادیں چل رہی ہیں، ان کی اولادیں کی اولادیں چل رہی ہیں، اور آپ اور ہم بھائی جان کہاں گئے؟ ہماری اولادیں کہاں گئیں؟ ہماری اولادیں آم، امرود، ہاں جی، پھل فروش، سبزی فروش، ہاں جی، ریڑھی بان، زیادہ سے زیادہ ہوا تو کہیں دکان چھوٹی سی ڈال لی. تو یہ سارا جو ہے یہ بھائی جان ہمارا جو ہے وہ مستقبل ہے. تو اب تو یہ بات ہے، اب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس عورت نے اپنی انٹرمیڈیٹ کا امتحان بھی، یعنی وہ جو پرنسپل کے کمرے میں بیٹھ کر امتحانی ہال سے باہر بیٹھ کر کسی کا پرچہ لے کے تو پاس کر کے تو پھر جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کی، اور پھر آگے آپ کیا نام لوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو ساری اویئرنیس ہے قوم کو کہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ کتنے پڑھے ہوئے ہیں اور کتنے جو ہیں. جب ان کی سی وی عدالتوں میں مانگی جاتی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ نوجوانوں کے کمیشن کے سربراہ ہے، یہ جی چیئر پرسن ہے، تو عدالت کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، لاؤ پھر یہ جو نوجوانوں کی والی چیئر پرسن ہے اس کی سی وی لاؤ. تو اس سی وی میں جو ہے وہ میٹرک ایف اے سے آگے تعلیم ہی نہیں ہے، جو اہل ہی نہیں ہے اس کو جو ہے وہ ایسے لگایا گیا. اور جب پھر اس کو مانگی جاتی ہے تو نہیں ملتی تو آخر استعفیٰ دلوا کر، اور جب اس غریب جج کی یا جی اس منصف کی باری آتی ہے کہیں پروموشن کی یا جو کچھ بھی ہے
تو پھر اس کو اپنے سیاسی اثر پر لے جا کر جو ہے وہ پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ فلاں جسٹس نام بنے، یہ فلاں جو ہے یہ نام بنے۔ میں نام نہیں لیتا، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو ضمناً اس لیے ذکر کر رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں کہ کائنڈلی اپنی نسلوں کو بچائیں۔ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہماری قوم کو بے روزگاری، قحط اور یہ جو مہنگائی ہے ان سے اللہ تعالیٰ نجات دے۔ اور اس کے لیے اب ہم جو ہیں وہی آپ کو بتایا، قوم تو نہیں ہے، ایک ہجومی ہے، تو اللہ کرے ہمیں قوم بننے کی توفیق ملے۔ تو پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا، تو ایک یورپین فوٹوگرافر ہے، اب مجھے اس کا نام بھولا ہوا ہے، کہ یاد ہے پھر بتاؤں گا، میرے ذہن میں تھا۔ تو وہ جب ایتھوپیا میں جو ہے قحط افریقہ میں پڑا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دیکھ رہا تھا، فوٹوگرافر تھا، فوٹو کی تلاش میں تھا اچھی منظر کی، تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک گدھ ہے جو بیٹھا ہوا ہے تھوڑا سا، یعنی بنجر زمین ہے، جھونپڑیاں ہیں، وہ دھوپ ہے، بچہ جو ہے وہ مر رہا ہے، یعنی اس کی پسلیاں نکلی ہوئی ہیں، اس کے جسم پر چمڑیاں نہیں ہیں، یعنی بالکل ہے وہ مرنے کے قریب ہے، اور گدھ جو ہے وہ دور بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ اس بچے کو جب مرتا ہے تو اب میں کس وقت کھاؤں۔ یعنی یہ وہ تصویر ہے جو آج ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو سیاسی گدھ ہیں جنہوں نے ہماری نسلوں کو خراب کر دیا، ایک تو بھائی خنزیر وہ ہوتے ہیں جو فصلوں کو خراب کرتے ہیں، یہ جو ہے ان خنزیروں نے، سیاسی خنزیروں نے، گدھوں نے، انہوں نے ہماری نسلوں کو اب یہ جو سہک رہی ہیں، نوکری نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، نشے پہ لگ گئے ہیں، یا روز بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے، یا گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب جو ہے یہ ساری نسلیں خراب ہو جائیں تو اب ہم ان کو کھا کر اپنا جو ہے وہ پیٹ بھریں مردار کھا کر۔ تو میں آپ سے یہی بات کہتا ہوں کہ خدا را آپ اپنے ان بچوں کو، اپنے آپ کو بچائیے، اپنی بچوں کی تربیت کیجئے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اب جو ہے وہ ایک ریڑھی والا یا ایک دکاندار اگر، یا ایک مڈل کلاس، میں نے بھی مڈل تو رہی نہیں، یا غریب غربت والی اور یا اپر کلاس ہے، اب وہ جو مڈل غربت میں آ کر گر گئے ہیں، یعنی شاید 40 یا 46% غریبی جو غربت لائن سے نیچے ہیں، تو اگر وہ کہیں گے کہ جی ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا پروفیسر بنے، ہمارا یہ بنے، ہمارا وہ بنے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ اب وہ کیسے بنے گا؟ یعنی اس کے پاس نہ تو اتنی فیس ہوگی کہ میڈیکل کالج کی دے سکے، نہ اتنی فیس ہوگی کہ وہ کسی اچھے ادارے کی دے سکے، نہ ٹیوشن کے لیے، نہ کوئی اسی پریپریشن کے کورس کے لیے کہ ISSB کا یہ وہ۔ اب ہاں ISSB میں کیا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ سوال کریں گے کہ جی آپ کا کوئی آرمی میں ہے، کوئی فلاں میں ہے، کوئی نیوی میں ہے، یا کوئی ایئر فورس میں ہے آفیسر، یا آپ کے خاندان کا، وہ تسی کی کہو گے کہ ساڈا بھی ایک فوجی ہے لیس نیک لگا سی، تو وہ تو کیڑے مکوڑے ان کی نظر میں، وہ بھائی کوئی جرنیل، کوئی یہ وہ، کوئی کوموڈور کو سارا، یعنی یہ اگر آپ کا والا نہیں تو آپ کے کیسے بھرتی ہوں گے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ یہ چمن تمہارا ہے ہمیں خواہ مخواہ اس میں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہنرمند بنائیے، کچھ کوشش کر کے ادھر ادھر کر کے اپنے آپ کا رزق روٹی جو ہے وہ چلنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اپنی اولادوں کی طرف دھیان دیں، ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں، ان کو دیکھیں کہ ان کے دوست کیسے ہیں، ان کو یہ بتائیے کہ بھائی مشکل حالات ہیں، مایوس نہیں ہونا ہے، چلے جو کچھ بھی ہے وہ 2-4 لقمے ملتے ہیں، وہ کھا کر شکر کرو اور محنت کرو، اور یا چھوٹی چھوٹی محنت کر لو، جس سے آپ کا جو ہے وہ ڈیلی
لیونگ جو ہے وہ قائم رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. اور یہ نہیں ہے پڑھائیں ضرور. اگر آپ کے پاس سفارش ہے کسی کی, اگر آپ کے پاس وسائل ہیں, پڑھائیں ضرور, لیکن غریب آدمی توقع نہ رکھے کہ اب اس کو یہاں پر اس کی اولاد جو ہے وہ ترقی کرے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنے خاص فضل سے نوازتا رہے, اور ہماری اولادوں کو بھی محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا, اور میں آپ کے لیے سب کے لیے کرتا ہوں. اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے, لائک بھی کیجئے. یہ باتیں جو ہیں وہ عام نہیں ہیں, یہ بڑی خاص باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. اچھا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.